نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت وارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء لا مكره له رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے اے پاک پروردگار عالم، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے۔ اس طرح دعا نہ کرے، پورے عزم کے ساتھ دعا مانگے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ آدمی جب مانگنے میں ہی وہ متزلزل ہے، اضطرابی کیفیت میں نے اللہ سے پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، اللہ مجھے بخش دے جب تیری مرضی ہو، نہیں، حضور کرتے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو چاہے تو کر، بھئی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، کسی کا پابند ہے، وہ جب چاہے جو مرضی فیصلہ فرما دے، آپ تو عزم سے مانگو۔ حضرت میں ایک بعض مرتبہ نا جی وہ سوچتا ہوں کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی ہی بندہ اپنا لینا تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بچے کو بولنا نہیں آتا، بچے کو زبان سے چیز مانگنے نہیں آتی، اس کو ایک فن آتا ہے، وہ ہے رونا۔ وہ اپنی ماں سے رونے کے ذریعے سب کچھ لے لیتا ہے، ایک فن آتا ہے اس کو۔ بچہ چھوٹا ہے، ہاں جی، وہ رو رہا ہے، اب ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیا چاہیے، لیکن اس کی ماں کو اس کے رونے سے اندازہ ہو جاتا ہے میرے بچے کو اس وقت کیا ضرورت ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر میں حضرت اس بچے جتنی اخلاص اور محبت لے کر میں اپنے رب سے مانگوں نا، تو حضرت ایمان سے میرا کوئی کام رک ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری تو رسی بھی گم ہو جاتی تھی، ہم قرآن سے ڈھونڈتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ وہ محبت آج ہمارے میں نہیں ہے۔ ایمان کسی اور چیز کا نام تھا، اخلاص کا نام تھا، محبت کا نام تھا، محنت کا نام تھا، اتحاد کا نام تھا، وہ رواداری کا نام تھا، صدقہ خیرات کرنے کا نام تھا، ریاضت کا نام تھا۔ آج یہ چیزیں بدل گئی، آج ریاکاری کا نام مسلمان ہو چکا ہے۔ کسی کے اوپر احسان کر دو وہ سر پہ چڑھ کے ناچتا ہے بھائی، کسی کو لقمہ کھلا دو وہ اس وقت تک چین سے بیٹھتا ہی نہیں جب تک نمک حرامی نہ کر لے۔ پہلے اتحاد تھا فیملیوں کے اندر، ماما بھی چاچا بھی ایک ہی حویلی کے اندر سارے رہنے جناب۔ اب جناب کہندے نہیں منڈے نو اس وقت تک اسی ویہنا نہیں جدوں تک اندر وکھرے مکان نہیں ہوئے گا۔ اسی اوتھے کار لینا ہے جناب جتھے جناب کوئی بھی سانو آوے جاوے نہ سانو چھڑے نہ، نال دے نوں نہ پتہ ہوئے ایتھے کون رہندا ہے۔ یہ مسلمانی تو نہیں ہے، ایمان تو نہیں ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، میں تو حیران ہوں قبلہ، یہ تو میرے آقا جی نے فرمایا نا قربان جائیں سونے کے اوپر کہ اللہ سے مانگو تو وہ عرض گزاری کر کے یقین کے ساتھ مانگو۔ لوگوں نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ادھر سے سلام پھرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھتے ہیں اور دڑکی لائی تو گئے، اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ او بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ہم سے مانگیں، آپ کو رسول اللہ کا طریقہ بتا رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں۔ ہر مقام خاص مقامات پر آقا جی نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ باب پورا شروع ہوا، کریم آقا جی نے پہلے ہم نے قرآن کی آیات پڑھی، پھر ہم نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھی۔ اب جو حضور نے ہمیں طریقہ بتایا ہے دعا کرنے کا، وہ طریقہ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ مجھے اگر تو چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو رحم کر دے، اگر چاہے تو روٹی دے دے، نہیں، یقین کہ یا اللہ عطا فرما۔ بچے جتنی اخلاص اور بچے جتنی محبت اور محنت لے ہے نا قبلہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالی ہمارے بیڑے پار کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے
بار 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 کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے نا جی، تو وہ بندہ دنیا دار بھی مجبور ہو کے دروازہ کھول ہی دیتا ہے. یار پوچھی لوا انہوں کی مسئلہ کی ہے یار. بلا تشبیہ وہ ذات بہت اونچی ہے، بہت اونچی، بڑی پاک ذات ہے. آپ رب سے بار بار مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، ایک نہ ایک دن تو اللہ دعا قبول کر ہی لینے ہیں. ہاں جی، دعا ڈیلے ہونے کا مطلب یہ. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو عرض کر دوں، میرے لیے زیادہ تر حدیثیں دلیل ہیں. وہ خواجہ صاحب، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں، یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا. مزار شریف پہ گیا نا جی، تو جب سیڑھیاں چڑھنے لگا آپ کے دربار شریف کی، تو ادھر بھی بھکاری بیٹھے ہوئے تھے، ادھر بھی بھکاری بیٹھے ہوئے، سارے اندھے بھکاری. اس نے ساروں کو بلایا، اوئے یہ تم نے کیا نیا تماشا کھڑا کر لیا ہے؟ دربار شریف پہ آ کے بجائے فاتحہ خوانی کرنے کے تم یہاں پہ آ کے بھیک مانگنا شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا جی حضور ہم آئے تو یہاں پہ آنکھیں مانگنے کے لیے تھے کہ اللہ کے ولی کا وسیلہ دیتے ہم آنکھیں مانگتے، لیکن آنکھیں ملی نہیں تو ہم اس وقت تک بیٹھے میں بھیک مانگ رہے ہیں. اس نے کہا اچھا اچھا اچھا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ نہیں جی ہمیں نہیں پتہ آپ کون ہیں. میں نے کہا میں بادشاہ وقت عالمگیر ہوں. اچھا جی، میں جا رہا ہوں اوپر فاتحہ خوانی کے لیے، اور جب میں واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں آنی چاہیے، تمہیں آنکھیں مل جانی چاہیے، اور اگر تمہیں آنکھیں نہ ملی تو پھر یاد رکھنا ہر ایک کی میں گردن یہاں پہ اڑا دوں گا. ہاں جی، وہ سارے پنجابی کہتے ہیں ہو رہی نہ ہو رہے دی انہیں لنگو رہے دی. وہ جناب اس نے کہا یہ تو بادشاہ وقت ہے، اس نے تو واقعی ہماری گردنیں اڑا دینی ہے. بادشاہ سلامت گئے تو انہیں پہ گئی جناب پچھوں مصیبت. او جناب رون پٹن این، کوئی لڑدا ادھر جاوے، کوئی لڑدا ادھر جاوے، کوئی دیواریں ٹکرا مارے. جناب تیری خیر، حال پہ گئی. عالمگیر آیا واپس، اور آتے ساتھ ہی اس کے قدموں میں گر گئے، پیروں میں گئے. او سر جی سانو نہ مارنا، بادشاہ سلامت ہمیں نہ مارنا، ہمیں نہ مارنا، ہمیں آنکھیں مل گئی، آنکھیں آ گئی ہماری. بادشاہ سلامت کہنے لگے دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل دکھائی دے رہا ہے. جی اچھا، آنکھیں مل گئی؟ جی مل گئی. پہلے تم کہتے تھے 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 2 سال میں تمہیں جو چیز نہیں ملی وہ 2 منٹ کے اندر کیسے چیز مل گئی؟ کہنے لگے حضرت جی ہم ایمان سے بتائیں، ہم نے رب سے مانگا ہی نہیں تھا. ہم نے رب سے مانگا ہے، اور زبردست قسم کا مانگا ہے. بچہ ہے نا جی، بچہ وہ جب تک میں کرتا ہے نا جی، اماں دودھ کوئی نہیں دیندی، اچھا بس ٹھیک ہے، پیار ہے. جب بچہ کہتا ہے نا وہاں، ہاں جی، او اچھا ٹھیک ہے اللہ پھر چل دودھ لے لے تو چل. ہاں جی، جب بچہ شور مچاتا ہے نا جی، اور اخلاص کے ساتھ، اس کے رونے میں بھی اخلاص ہونا جی. حضرت اللہ دیتا ہے، لیکن کم از کم اس بچے جتنا تو اخلاص لے آؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.